جنگ یرموک ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اور اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس میں سے کیا سکھانا چاہیے، اور یہ فتح مسلمانوں کے لیے اتنی مبارک ثابت ہوئی کہ اس کے بعد دین نے اپنے علاقے کی فتوحات کو تیزی کے ساتھ سے حاصل کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور مسلمانوں کی ایک ایسی کامیابی کی بات ہم کرنے والے ہیں جس نے فیصلہ کن موڑ دیا، ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ جنگ یرموک دریائے یرموک کے کنارے لڑی گئی، جہاں پہ بازنطینی فوج تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کی تعداد میں، ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے، پیچھے دھکیلنے کی نیت سے وہاں پہ جمع ہوئی۔ اور اس لڑائی میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جو 30 سے 40 ہزار مسلمانوں کی فوج ہے اس کو ہم ایزیلی جو ہے وہ فتح کر لیں گے، لیکن ان کا یہ خواب چکنا چور کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی رہنمائی میں اس وقت مسلمان چل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا وہ عدل و انصاف کا دور تھا۔ اس دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، تو حضرت عمر فاروق کی حکمت عملی کے حساب سے یہ جنگ لڑی گئی، جس میں بہت بڑا کردار جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایسے جنگجو تھے کہ جن کو شہادت کا شوق تھا، اور ان کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، اور جب وہ ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی تو بیماری کے عالم میں بستر پہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے پیغام بھی یہ دیا تھا کہ میرے نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر موت جو ہے وہ جنگوں میں آنی ہو یا اپنی مرضی سے آنی ہو یا موت سے بچا جا سکتا ہو، تو آج اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج حضرت خالد بن ولید بستر پہ پڑا ہوا جان نہ دیتا، بلکہ اس کا ساری زندگی شوق تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہے بہادر تھے ہی تھے، مائنڈلی طور پہ ان کی حکمت عملی بڑی زبردست قسم کی ہوتی تھی، اور جنگ یرموک میں انہوں نے ایک خاص حکمت عملی یہ اپنائی تھی کہ انہوں نے ایک تیز گھڑ سوار دستہ تیار کیا۔ وہ اتنا تیز دستہ تھا، اتنی سپیڈلی وہ لوگ آتے تھے، جہاں بھی ان کو لگتا تھا کہ دشمن یا تو چڑھائی کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جہاں پہ کوئی کمزور حصہ ہے، یہاں پہ دشمن ویک یا مقابلہ نہیں کر پائے گا، وہاں پہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ حملہ کرتے تھے کہ دشمن کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اس کو ہوش میں نہیں آنے دیتے تھے، اس سے پہلے ہی سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ وہ جو تیز ایک دستہ تھا وہ ہماری کامیابی کا، مسلمانوں کی کامیابی کا خاص جو ہے وجہ بنی تھی، جس کو دشمن سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ لوگ اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ آئے کیسے، انہوں نے حملہ کیسے کیا اور سب کچھ برباد کیسے کر دیا۔ بازنطینیوں کے لیے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگ حکمت عملی ایسے بھی تھی کہ انہوں نے اپنی افواج کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کسی کو بعض اوقات اندازہ ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ فوج کو کھڑا کرنے کی ان کی ایسی حکمت عملی تھی کہ جب دشمن فوج پہ نظر دوڑاتا تھا تو وہ فوج اس کو تعداد سے کئی گنا زیادہ نظر آتی تھی۔ یعنی حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے سب سے بہترین جنگجو جانے جاتے تھے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے حضرت عمر فاروق چونکہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جو کامیابی ہے یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، لہذا انہوں نے حضرت خالد کو معزول فرما دیا، ان کا جو عہدہ تھا وہ ختم کر دیا، اور عام سپاہی کی طرح انہیں جنگ لڑنے کے لیے کہا۔ یعنی یہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ شخص پرستی کی طرف نہیں جا سکتے، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ جو لوگ کسی ایک لیڈر کو یہ سمجھ لیں کہ سارا کچھ اس کی وجہ سے ہے، وہ بعض اوقات رستے سے اتر جاتے ہیں۔ اصل میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی مسلمان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو مسبب الاسباب ہے، جو مالک کل ہے، وہی کامیابی اور ناکامی دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کایا پلٹ سکے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید عام سپاہی کی طرح لڑے،
تب بھی ان کا جذبہ وہی تھا، اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق نے یہ سوچ کے ذہنی طور پہ یہ سوچ کے ایک حکمت عملی اپنائی کہ لوگ شخص پرستی کی طرف نہ چلے جائیں، اسی طرح حضرت خالد بن ولید نے بھی یہی بیان دیا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ یعنی کہیں پہ بھی کوئی ایسی بغاوت، کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی جس سے اسلام میں ان دونوں کے درمیان کوئی دراڑ ڈالی گئی ہو یا ایسا کچھ کیا گیا ہو۔ انہوں نے فوری طور پہ حکم کو مانا اور اپنے عہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی جو جنگی حکمت عملیاں تھیں، ان کی وجہ سے جو بازنطینی تھے ان کو شام سے، مصر سے ناکام ہو کے لوٹنا پڑا، اور پھر وہ شام کا علاقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی کر گئے۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا جو راستہ تھا وہ آسان ہوا، اور اسلام نے تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع کر دیا۔ آج بھی جو مسلم کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ جنگیں تعداد سے نہیں لڑی جاتی ہیں، حوصلہ، جذبہ، ہمت اور ٹیم ورک سے لڑی جاتی ہیں۔ اچھی لیڈرشپ سے تھوڑی تعداد بھی بڑی تعداد کو شکست دے سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے کاموں کا رخ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، شخص پرستی کی طرف نہ پڑیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی دشمن کے سامنے کمزور نہ پڑیں، اور کبھی بھی غیر مسلم کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اپنی ہمت برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں دینے والا ہے، اور مسلمان کے لیے اللہ کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے